الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، اب جیسا کہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مختلف اولیاء اور صلحاء جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو عام لوگ جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں اس طرح کہ وہ کہتے ہیں جی ان کا عرس منا رہے ہیں، عرس جو ہے وہ منا رہے ہیں. تو اصل میں تو یہ دنیا سے جانا ہے، مرنے کی طرف، انتقال کی طرف. لیکن عرس جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ ہیں اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے خوشی یا شادی. اس لیے دلہن کو عروسہ کہتے ہیں، شادی کو عروس یا عرس. تو یہ شادی، جس طرح ہم شادی اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ وہاں سے لفظ نکلا ہوا ہے کہ جب دو، ایک مرد اور عورت ایک رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں تو اس کو عرس کہا جاتا ہے، یعنی شادی. لیکن اولیاء اللہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے دن اب مختلف لوگ ہم مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عرس. وہ کیوں؟ وہ تو دنیا سے جانا ہے، وہ اس لیے کہ اس دن ان کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. وہ دنیا میں آئے، دنیا میں رہے، شادی کی، دین کی محنت کی، لیکن وہ کسی چیز کو عرس نہیں کہا جاتا. جب وہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، اس دن یا اس وقت کو عرس یا شادی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے بھئی شادی کا، خوشی کا، یعنی خوشی کا دن ہے. تو وہ خوشی کا دن کیوں ہے؟ کہ اس دن ان کی ملاقات ان کے محبوب رب سے جو ہے وہ ہوتی ہے. وہ پہلا دن ہوتا ہے یا پہلی رات ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی جو اور طرح طرح کے یہاں فتنے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ وہاں سے جو ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو جب ان کا جانا عرس ہے تو پھر آپ اندازہ اس چیز کا لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانا تو سب سے بڑا عرس ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے لوگ
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا منائیں گے، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ جو اس مہینے میں پیدا ہوئے، اور امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے بزرگ علماء مختلف مہینوں میں کوئی پیدا ہوئے، کوئی دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کا تو تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے آخری دنوں کا تذکرہ کرتے ہیں، زندگیوں کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو سب سے بڑی ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا اس دنیا سے جانے کا تذکرہ جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں لوگ؟ آنے کا تو کرتے ہیں، ہمارے لیے تو آنا بھی ان کا خیر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جانا بھی امت کے لیے خیر ہے، اور آئے تو آپ اللہ جل مجدہ کی مرضی سے، کہ اللہ پاک نے بھیجا آپ کو، اللہ جل مجدہ نے آپ کو بھیجا، اللہ پاک نے اپنا وقت ان کا مقرر فرمایا کہ جب انہیں مبعوث فرمایا انہیں بھیجنا ہے، لیکن جانے کے وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام دارمی نے یہ روایت کیا کہ جانے کے وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ابھی؟ چنانچہ امام دارمی، امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو موہبہ رضی اللہ عنہ، یا اس طرح کا نام تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، جو غلام تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ غلام اس طرح نہیں تھے جیسے ہمارے ہوتے ہیں، کوئی 2 دن جس بندے سے ہم کاروبار کرتے ہیں، 2 دن جس سے پڑوسی بنتے ہیں، رشتہ داری، وہ توبہ توبہ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی اللہ نہ کرے یہ بندہ کسی کو مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے غلام سب اس غلامی کو ترجیح دیتے آزادی پر، غلام تو غلام جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جانور تک جو ہے وہ اتنی محبت رکھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ان کو عزت اور پیار فرمایا، کسی انسان نے، انسانوں کا بھی اتنا وہ نہیں کرتے جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مخلوق، یہ پرند چرند اور جو آپ نے جانور آپ کے ساتھ رہے ان کا کیا۔ کسی نے، آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر، وہ بھی اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں، وہ وار ایکسپیڈیشن ایک آئی، اسی مہینے کا واقعہ ہے غالباً، سفر کا، خیبر میں، تو وہاں جب وہ فتح ہوا تو مال، تلواریں اور سونا چاندی سارا والے غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، جانور بھی تقسیم ہو رہے ہیں، گھوڑے، خچر، اونٹ، یہ یعنی وار بوٹی کے طور پر، یعنی مال غنیمت کے طور پر۔ تو وہاں جب جانور تقسیم، تو وہاں ایک گدھا جس کو ڈنکی کہتے ہیں، دراز گوشت، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر سلام ہو، میری جو نسل ہے جو گزری ہے، کیونکہ جانور آپس میں باتیں کرتے، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے ہیں، بلکہ بعض بندوں سے زیادہ وہ جانوروں کو پہچان ہوتی ہے، وہ درختوں کو پہچان ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، اس گدھے نے غزوہ خیبر کے موقع پر، کہ میری جو نسل گزری ہے، میرے آباء و اجداد نے مجھے بتایا ہے کہ ہم پر نبیوں نے سواری کی ہے، تو میری نسل سے ہی اوپر وہ جس پر عیسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے اور دوسرے انبیاء، اس کی نسل ہماری ایسی، میں اپنی نسل کا آخری ہوں، میرا اور کوئی اگر ہماری نسل سے میں ہی ہوں آخری رہ گیا۔ تو یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، جہاں جہاں صحابہ اکرام میں جانور، گھوڑے، ساری چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں، اللہ نے ہمیں یہ علم دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ مجھے اپنے قبول فرمائے اپنے حصے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ جانور وہ بھی گدھا، ہم بندے کی بات نہیں سنتے، کوئی بندہ ہو نا جس کے ساتھ آپ کو کام نہ ہو،
جو غریب ہو، جس کو پتہ جس کو ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ بلائے، کوئی عورت، کوئی بوڑھی، یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، دوسرے ممالک میں، افریقہ میں، یا یہاں بھی، جس کے ساتھ آپ کو کام نہیں، جو آپ سمجھتے ہیں یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، اس کے پاس، یہ کوئی امیر بندہ نہیں، اس کی بندہ بات نہیں سنتا، وہ اپنا سمجھتا ہے کہ میرے پاس آپ پیسے ہیں، میرے پاس آپ گاڑی بڑی ہے، تو وہ کیا پتا ہے بندوں کی بات سن لیتے آپ کی، بیٹھو چپ کر کے، ترجیح نہ دی۔ اور امیر کو بادشاہ کوئی بنائے تو اس کے جوتے چاٹنے کے لیے بھی، جوتے چاٹنے کے لیے بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں جو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارا جو ہے یہ ہے، پوزیشن بدل جاتی ہے، فوٹو کھنچواتے ہیں، وہ ہمارا نام لکھو جی، ہماری فلاں کے ساتھ رشتہ داری ہے، نہ ہو بے شک، فلاں کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے۔ یہ سارے وہ دنیا کی ہوس اور نام کی بھوک ہے سب، صرف اور کچھ بھی نہیں۔ اور آپ علیہ السلام جانوروں کی بھی بات سن رہے ہیں، کتنے اور اہم معاملات ہیں، جنگ ہو رہی ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، لوگ شہید ہو گئے ہیں، کتنے صحابہ اکرام کئی شہید ہوئے اس جنگ میں بھی ہوئے کچھ چند، اور لوگوں کو سزا ملنی ہے اب، ان کا 700 مرد کو سزا ملی، سزائے موت ہوئی عدالت میں، یعنی جو اسلامی عدالت انہوں نے خود ہی چنا، یہودیوں عیسائیوں نے، اتنے بڑے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ گدھے نے بھی بات کی تو اس کی بات غور سے سن رہے ہیں، اور ہم تو انسانوں کے لیے منہ ادھر اٹھایا ہوا ہے، بات وہ ادھر کر رہا ہے، دیکھ ادھر رہے ہیں، عام بندے کی بات ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کہ آپ سے جو بندہ بھی گفتگو فرماتا، آپ پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہوئے، پورا اپنا چہرہ نہ گھماتے اس طرح، بھائی ہاں بھائی کیا بات ہے، ہاں بھائی کیا بات ہے، انگلی کا اشارہ نہ فرماتے کسی کی طرف، میں دیکھتا بیان کرتے ہوئے انگلی، وہ تو اور بات ہے، ویسے کسی کو بلانا ہو، ادھر آؤ، کم ہیئر، ایسے نہیں کبھی فرمایا، پورا ہاتھ استعمال فرماتے، اور گردن نہ گھما کے بات کرتے، بلکہ پورے کے پورا رخ بدلتے، اس بندے کی طرف توجہ، کان لگا کے سننا، توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ تو وہ اس گدھے کی بھی بات غور سے سن رہے، وہ کہہ رہا ہے میں آخری نسل میں گدھا ہوں، اور آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ دیکھیں ختم نبوت کا کہ حضور علیہ السلام آخر النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو دوسرے جانور کا گدھوں تک کو پتہ ہے، تف ہے اس انسان پر جس کو یہ پتہ نہ ہو، وہ بندہ جو حضور علیہ السلام کو جاننے کا اور مسلمانی کا دعویٰ کرے، اور پھر یہ نہ پتہ ہو کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، پھر وہ کسی دوسری جگہ میں بھی تلاش کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، کسی دوسرے کی بھی بات سن رہا ہو، وہ تو گدھوں سے بھی گزر گیا۔ گدھے کو بھی علم ہے کہ آپ خاتم النبیین، وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام سن رہے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، میں اور میرے آباء و اجداد پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ، تو آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا، اس کا نام رکھا یعفور۔ یہ جو یعفور جو نام آتا ہے، یا ایک دوسرا آپ کا گدھا جس پر آپ سواری کرتے، اس کا نام عفیر، آپ کے امام شریف کا نام آپ نے رکھا ہوا تھا، سحاب، بادل جس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ہر چیز کیوں نام رکھتے تھے؟ ایک تو عزت دینے کے لیے، ہم انسانوں کو بھی گدھا کہتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ آپ علیہ السلام گدھوں کے نام رکھ رہے ہیں انسانوں، اور جو ایسے اچھے اچھے نام ان کے رکھ رہے ہیں، ان کو ان ناموں سے، گدھے کو گدھا کہہ کے نہیں پکارے، بلکہ فرماتے ہیں یعفور کی بات ہے، اور آپ کو اتنی وہ محبت، اور آپ علیہ السلام اس سے کرتے، یہ اتنی کہ آپ کو جب گھر میں وہ ہوتا، کوئی بندہ بلانے والا کسی کو نہ ہوتا، کسی کو بلانا ہوتا مدینہ شریف میں، تو آپ علیہ السلام اس کو فرماتے یعفور جاؤ فلاں بندے کو بلا لو۔ اب مدینہ شریف میں وہ گدھا گلیوں میں چلتا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کھڑے ہو جاتے ادب کے لیے، اس کے لیے اتنا ادب احترام۔ آپ پڑھیں سیرت میں، ہم انسانوں کے لیے، آپ علیہ السلام ماں باپ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، عزت احترام دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ گدھا مدینہ شریف میں دوسرے رستے چھوڑ دیتے، صحابہ اکرام رستہ چھوڑ دے کے آپ علیہ السلام کا گدھا آ رہا ہے، یعفور آ رہا ہے، اور وہ چلتا جاتا، جہاں حضور علیہ السلام اس کو بھیجتے وہاں جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا، وہ باہر نکلتا، کوئی صحابی، حضرت ابوبکر ہے، عمر ہیں،
حضرت عثمان ہے، طلحہ ہے، کوئی وہ باہر نکلتے تو وہ ان کو اشارہ کرتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں یاد فرمایا ہے، اور وہ پھر واپس چلتا تھا۔ تو اتنی یہ تعلق، یہ آپ علیہ السلام نے جانوروں کو حقوق دیے۔ کہاں ہے وہ حقوق انسانی اور حقوق جانوروں کی تنظیمیں؟ کوئی ہے؟ کوئی جانور بھی مانتا ہے ان کو؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جانور مانتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہستی جو جس نے ہمیں، ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، اور محبت اتنی کہ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ گدھوں کو بھی انسانوں کی طرح جیسے نام یافور اور فیر بلا کے، اور ہم کسی وہ الو ہے، وہ گدھا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم انسانوں کو، مرد اپنی عورتوں کو، ان کو یہ ہے وہ ایسے نام، عورتیں اپنے خاوندوں کو جن کو اللہ نے اتنی عزت دی، عورتوں کو اپنی یعنی، اور اللہ پاک انسانوں کو کیسے بلا رہے ہیں، یا بنی آدم، اے میرے محبوب کے بیٹو۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ محبوب اللہ پاک کے، نبی اللہ پاک کے، ورنہ اللہ پاک آدم یعنی کہہ سکتا ہے یہ تم انسان ہو، لیکن اللہ پاک نے بعض دفعہ یہ کہہ کے، اور عزت کا تاج اللہ پاک نے رکھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا، اور اس کا ان کے ساتھ وہ تعلق، جب آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا اسی مہینے میں، بتا رہا ہوں آپ کو، بعض روایات میں آتا ہے 12 روایات میں آتا ہے 1 ربیع الاول، بعض روایات میں امام ابن کثیر نے لکھا 2 ربیع الاول، یعنی انہی دنوں میں، یعنی سفر کے مہینے میں تیاری شروع ہوئی، سفر کی آخرت کی، اور ربیع الاول کی ابتدا میں، یا 1 2 12 جو بھی ہے، وہ جو ہے آپ نے پردہ فرمایا۔ تو اس نے وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں روتا پھرتا، صحابہ اکرام خود پریشان، وہ روتا پھر رہا ہے، اور چند دن اس طرح وہ رہا، اور پھر اس نے کود کے ایک کنویں میں، یہ جو یافور ہے، وہ جو گدھے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو گدھا بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے یا کہہ سکتے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، یافور کہ اس کنویں میں، اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے وہ مر گیا کہ بھائی میں اپنی زندگی، جب حضور علیہ السلام نہیں نظر آ رہے، آپ علیہ السلام نہیں سامنے، تو کتنے دن وہ کہتے ہیں کہ روزانہ آتا اور دروازے کے سامنے کھڑا رہتا، باہر نکلیں گے تو مجھ پر بیٹھیں گے یا توجہ فرمائیں گے، باہر کتنے دن وہ آتا، کیونکہ 3 دن 2 دن آپ علیہ السلام کا جسد اطہر وہاں رہا، صحابہ اکرام اندر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ اب یہ تو جانور ہے، یہ تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ انسانوں کے نبی نہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، آپ جانوروں تک کے بھی نبی ہیں، آسمانوں کے بھی نبی ہیں، زمین کے، جنت کے اور جہنم کے، سب مانتے ہیں آپ کو۔ جو مخلوق اپنے اللہ کو جانتی ہے، اللہ کی معرفت رکھتی ہے ہر مخلوق، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتی ہے اور جانتی ہے۔ ایک یہ انسان ہی ہے ہم جو الٹی چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ الٹی چھلانگیں مطلب ماننا، دعویٰ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کا، اور کام جو ہے وہ شیطان کے طریقے کے، شادی خوشی غمی ہر چیز، اٹھنا بیٹھنا، لباس، کافروں فاسقوں، فیشن، وہ ہمارا فیشن ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا بھی، جیسے میں نے کہتا رہتا ہوں کہ کوئی جب پوچھتا ہے بھئی کون سے برانڈ کے کپڑے آپ پہنتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہماری فلاں کمپنی کا بنا ہوا ہے میرا جوتا، میری گاڑی، اور ایک برانڈ ہے جس کا نام سنت ہے۔ کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برانڈ نہیں پسند؟ ان کا برانڈ جو ہے جن کا نام سنت ہے۔ دوسروں کو تو کسی شیطان نے ڈیزائن کیا ہوگا، جو یہ فیشن ہو رہے ہیں اور غیر شرعی، پتہ نہیں کس نے ڈیزائن کیا ہے وہ کپڑے بے حیائی قسم کے۔ اور سنت یہ وہ برانڈ ہے کہ اللہ جل مجدہ اس کا ڈیزائنر ہے، اللہ نے ڈیزائن کیا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ جو حضور علیہ السلام نے عورتوں کو طریقہ بتایا وہ عورتوں کا ہے۔ بہرحال وہ پردہ کر کے، مقصد بات کرنے کا آپ کو یہ ہے، یہ جمعے میں بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، ابھی درس جاری رہے گا، یہی بیان انشاءاللہ جمعے کے بعد بھی آپ بیٹھے، کیونکہ لوگوں نے کام پر جانا ہوتا ہے تو وہ تو کام پہ جائیں گے 15-20 منٹ بعد میں بھی یہ درس نبی علیہ السلام کی جو آخری دن ہے وہ کیسے گزرے، اس میں کیا کیا سبق پائے جاتے ہیں، یہ تو ابھی میں نے کچھ بھی اشارہ ہی کیا آپ کو۔
تو آپ بھی تیاری کریں. اگر ایسی ایسی بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے پردہ فرمایا انہوں نے اپنی مرضی سے, اور آپ اور میں ایسے ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے یہیں کے رہنا ہے, کسی نے نہیں رہنا. آخری انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن جزا, سنت ادا فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.